یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے۔ ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائے، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا، پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے۔ میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں، جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں۔ وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو؟ ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کیے، لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا، حضور کو سلام پیش کیا ہو، آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا ہو آقا جدائی سے دل بے چین ہے، آپ کی طرف میں روتا ہوں؟ کبھی تو ایسا وقت آیا؟ جو رسول یہ فرماتے تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے۔ کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان، نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج تم نے اپنی ویلیو کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرا نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا۔ شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے۔ آج یہ حالات اسی لیے ہے، جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں۔ ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، ہماری خواتین کے برقعے، یہی تو ٹاپک ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے۔ ہاں، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے۔ آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے۔ ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں۔ اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو، اب زندگی کو بدل ڈالو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے احتجاجات، تمہارے پروٹیسٹ، تمہارے مظاہرے، تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے نا آپ زندگی میں، دیکھ رہے نا حالات کو، لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں چاقو چھری بندوق بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں۔ اے نوجوانوں بات صرف اتنی ہے، نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائیں۔ ہاں، کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے۔ بات اتنی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دیے، اس کی آیات بینات سننے کے لیے ہے۔ تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا۔ گانے کی ہر لائن سب کو یاد ہے، حضور کی ایک حدیث یاد نہیں۔ یہ کیسی افسوس کی کھڑی ہے، نبی سے پیار کی بات، محبت کی بات کرتے، جان دینے کی بات کرتے۔ اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنے نبی کی بات۔ حضور حدیث کس طرح
حضور کے الفاظ کس طرح تھے, حضور کی حدیث کیسی تھی, شاید ٹائم فش ہو جائے. لیکن یہ مجرے کرنے والے, ناٹک کرنے والے, نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں. تم نے دل کہاں دے بیٹھا, کہاں دے دیا ہے, اپنا سودا کہاں کر لیا. اے نوجوانوں, قیامت کے دن کو یاد رکھو, جان پگھلا دینے والا دن ہوگا. محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے, بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. اس دن پتا ہے تمہیں, فرشتوں کو بلایا جائے گا, کہا جائے گا سیسا پکاؤ. سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہے, کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے, ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا. تمہارے وہ کان نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے, زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے. سننا ہو تو کیا سنے, تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے, شمع وہ لے کر آیا, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جون مسیحا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے, تمہارا جوش ڈبل ہو گئے. کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی. اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے, گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ گے. آج سے عہد کر کے اٹھو گے, ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا انشاءاللہ. سوئے گا انشاءاللہ. موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا, سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا. سن کر کے سوئیں گے. کیا ہوگا میں بتاتا ہوں, جب موت آ جائے, مر جائے, سب لے جا کر قبر میں دفن کر دیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی, سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا, آج دنیا سے جا چکا ہے, اسے معاف کر دے. یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے, بحث کرتی رہتی, یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان, اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں, اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے. سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا, اسے معاف کر دیا. سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے, جنت میں جاتی ہے, سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی, تکیے لاتی ہے, خوشبوئیں لاتی ہے, اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے. سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے, جنت کا بچھونا, جنت کا اوڑھنا, جنت کا تکیہ, خوشبوئیں لے کر, اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی, کیا بات, میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی, تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہوں, پروانہ لے کر کے آئی ہوں. سو جا آپ جیسے دولہا سوتا ہے, سو جا آپ جیسے دولہا سوتا ہے. میرے عزیزوں وہ کلام الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا. یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. دوسری بات جب یہ آیت تلاوت کریں گے, دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, آنکھ سلے علا کہتے کہتے, اور حضور کو یاد کر کے سونا. کوئی تو رات آئے گی, کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت جاگے گی, گھر میں خوشبوئیں آئیں گی, وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے. اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دے, جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دے, پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے, تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے.
تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا, تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا. اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں, تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا. موت کی کیا دھمکی دے گا؟ جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے, آؤ آج ممبر سے میں کہتا ہوں, مارنا ہے میری گردن کو, پھانسی دینا ہے میری گردن کو, دے لو, کل ہی دے لو. اس بات کا ڈر نہیں ہے, کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں. ادھر آنکھیں بند ہو, ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو. اللہ اکبر. میں مروں تو میرے آقا, یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. اگر حضور کو دیکھنے کی طرف لے کر کے جیتے ہو نا, موت کا بھی درد نہیں آئے گا, موت کا درد بھی نہیں آئے گا, اور ڈر بھی نہیں آئے گا, خوف بھی نہیں آئے گا. دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے, موت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے. موت مومن کے لیے حادثہ نہیں ہے, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے, ارے ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیا ڈرائے گا. قبر میں جانے کے بعد عاشق رسول کا حال تو یہ ہے, منکر نکیر آتے ہیں, کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں, کالا چہرہ لے کر جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں, عاشق رسول کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کیا بات ہے, حضور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے, حضور کی طلعت وہاں پر بھی ہوگی. عزیزان گرامی, خلاصہ کلام میری گفتگو کا حاصل یہ ہے, چھوڑ دو ان واہیات کو, ان خرابیوں کو. عمر ڈھلتے ساتھ یہ داغ رہ جائیں گے, دھبے رہ جائیں گے. اس لیے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو. کل نہ مانیں گے قیامت میں, اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا, میں رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میری گفتگو کا حاصل کلام اس بات پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. آج اے نوجوانوں, جو ہمارے مرشد گرامی نے آخری وقت میں ہمیں وصیت کر کے یہ پیغام دیا تھا, وہ پیغام یہاں سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں. نوجوانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے چھوڑ دو بے حیائیوں کو, ان واہیات کو, ان خرافات کو, ان نشہ کے عادتوں کو چھوڑ دو, ان بے حیائیوں کو, ننگے پن کو چھوڑ دو. انہیں ایسا لگتا ہے ہماری جوانی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے, ابھی تو انجوائمنٹ کا ٹائم ہے, ہماری زندگی ہماری لائف. آپ کیوں بولتے ہیں نہیں, تم دھوکے میں ہو, یہ زندگی تمہاری نہیں ہے, یہ لائف تمہاری نہیں ہے, یہ انجوائمنٹ تمہارا نہیں ہے. کیا ہے؟ سنو, بریلی کے تاج شریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اللہ یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. آج یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے میرے ساتھ کہ دنیا کل کو اگر دولت کا انبار لے کر کے آئے, حسن کے جواہرات لے کر کے آئے, دنیا کی قیمتی چیزیں لے کر کے آئے, ہم اس کو ٹھوکر ماریں گے. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کروڑوں کی دولت رکھی ہو, ہم ٹھوکر ماریں گے, اور دنیا کو پکار پکار کر کے یہ بتائیں گے میرے نبی سے میرا رشتہ. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. اور لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.